اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں خدائے بزرگ و برتر نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کی طرف بلایا ہے، اور آج کے دن ان کے لیے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے، اور آج شیطان کو دھتکارا گیا اور وہ ذلیل اور رسوا ہوا۔ یوم عرفہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کوئی بندہ ہے بازار میں، گلی میں لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ امام نے اس پر افسوس کیا اور کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید اور خوشبخت ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کے نصیب نہ کھل جائیں۔ یعنی کہ یوم عرفہ یعنی کہ یہی سمجھیں کہ مومنین کے لیے خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، اور اس دن کے بہت سارے اعمال بیان ہوئے ہیں۔ اس کی فضیلت پر تو گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی۔ میں انتہائی مختصر وقت میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دن کے حوالے سے 5 یا 6 اعمال ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ اعمال ہیں، لیکن کم از کم یہ اعمال ہر مومن ضرور کرے۔ سب سے پہلا عمل کون سا ہے آج کے دن کا؟ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر ہو سکے تو عرفہ کے دن کا، اگر ہو سکے تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیے، لیکن ساتھ میں یہ یاد رکھیے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ اعمال کو صحیح نہ بجا لائیں، یعنی کہ جو آج کے دن کے اعمال ہیں اگر وہ صحیح نہیں بجا لائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کمزوری، آپ کی ویکنس ہے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ وہ نمازیں اور وہ عبادت، وہ دعائیں ان سے محروم ہو جائیں گے، تو پھر آپ روزہ نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی یہ روزہ مستحب ہے۔ لیکن بہرحال روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر روزہ بھی رکھتے ہیں، باقی اعمال میں انجام دیتے ہیں تو سبحان اللہ بہت ہی بہترین۔ دوسرا عمل کہ زوال سے پہلے یوم عرفہ غسل بجا لانا یہ مستحب ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تیسرا عمل زیارت امام حسین علیہ السلام، اور آج کی زیارت کے حوالے سے خصوصی روایات موجود ہیں۔ فرمایا کہ زیارت کا ثواب یہ جو آج کے دن یعنی کہ یوم عرفہ کے دن جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرے گا، وہ اس زیارت کا ثواب یہ ہے کہ 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں درج ہوگا جو عرفہ کے دن زیارت امام حسین بجا لائے گا۔ اور اس زیارت کی فضیلت میں تواتر کی حد تک روایات نقل ہوئی ہیں۔ تو یہ تیسرا عمل تھا۔ چوتھا عمل نماز عصر کے بعد دعائے عرفہ پڑھنے سے قبل زیر آسمان 2 رکعت نماز بجا لائے، یعنی کہ 2 رکعت نماز یوم عرفہ بجا لاتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اسے عرفات میں حاضری کا ثواب ہوگا، یعنی کہ یہ شخص حج پہ نہیں جا سکا، لیکن جو لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت بجا لا رہے ہوں گے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں کسی مقام پر بھی یہ عمل بجا لائے گا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو عرفات میں حاضر ہو کر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے نماز عصر کے بعد دعائے عرفہ پڑھنے سے پہلے کی 2 رکعت نماز۔ اس کے بعد دعائے عرفہ، الحمدللہ اب تو ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان میں بہت ساری مساجد کے اندر دعائے عرفہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ بہت ہی عظیم کام ہے، اور بہت ہی یہ لائق تحسین اقدام ہے جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ دعائے عرفہ کو ضرور پڑھیں، دعائے عرفہ کے مطالب پر توجہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ دعائے عرفہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو معرفت خدا کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرے تو وہ مولا حسین کی اس دعا کو ضرور پڑھے، اور اگر ہو سکے تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کیسے بجا لا رہے ہیں۔ امام نے کیسے تعلیم کی ہے آپ کو کہ کیسے خدا کی حمد و ثنا بجا لانی ہے، خدا سے مانگنا کیسے ہے۔ دعائے عرفہ کے مفاہیم، ان کے مطالب انتہائی لطیف اور پرحکمت ہیں، اور اگر ممکن ہو سکے، یہ تو دعائے عرفہ جو مشہور ہے امام حسین علیہ السلام کی ہے، اگر آپ صحیفہ کاملہ اٹھائیں تو یوم عرفہ کی ایک دعا امام سجاد علیہ السلام سے بھی مروی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے، اگر استطاعت ہو تو وہ دعا بھی پڑھیں، بہت ہی باعث ثواب ہے۔ اس کے بعد آج کے دن کی ایک مخصوص نماز ہے جو ذکر کی جاتی ہے،
اس کے بارے میں فرمایا کہ زوال کے وقت نماز ظہر اور عصر کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھے گا اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھے گا، یہ ایک رکعت۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت ختم کرنے کے بعد پھر 4 رکعت اور بھی ہمارے ہاں مروی ہیں۔ ان 4 رکعت کا طریقہ کیا ہے کہ 4 رکعت نماز یوم عرفہ کی ہی نیت سے آپ نے بجا لانی ہے۔ اس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مفاتیح الجنان یا دیگر جو اعمال کی کتابیں ہوتی ہیں وہ آپ نے کھول کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ اذکار مخصوص تعداد میں پڑھنے کا حکم ہے کہ اس 4 رکعت کے بعد آپ ان کو پڑھیں کہ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ۔ اس طرح کر کے آگے کچھ اذکار ہیں، سورہ توحید 100 مرتبہ، آیت الکرسی 100 مرتبہ، صلوات آل محمد پہ پڑھیں یہ بھی 100 مرتبہ، اس کے علاوہ 10 مرتبہ ذکر و اذکار پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ سارے اعمال بجا لانے ضروری ہیں؟ نہیں، آپ اتنے ہی اعمال بجا لائیں جب تک آپ کی ذہنی توجہ اور ہم آہنگی ذہنی طور پر آپ تیار رہیں۔ لیکن آپ اعمال کے دوران اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، ایسی چیز محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تو تھوڑی استراحت کر کے